اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور جب تک قیامت قائم نہ ہو، دجال سے بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ انسانیت کو جس قسم کی بھی ابتلاءات اور امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ان ابتلاءات اور امتحان میں سب سے بڑا امتحان دجال کا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جسے پچھلی امت کو ان کے نبیوں نے نہیں بتایا، کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی وضاحت کے اعتبار سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فتنہ دجال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اتنی فکر ہوئی، اور یہ معاملہ صحابہ کے درمیان اتنا خوفناک اور اتنا زیادہ ڈرانے والا تھا کہ صحابہ یہاں تک محسوس کرنے لگے کہ دجال یہیں کہیں کسی کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہے، اتنا نزدیک۔ صحابہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حجۃ الوداع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو ایک مقام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا جب تذکرہ شروع کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آخر تک، یعنی اس سفر میں مستقل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور ایک دن کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ شروع کیا، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز ادا کیا، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی اور پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور مغرب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دجال کے فتنے کی نوعیت، اس کی خصوصیت، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیلز بتائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب دیکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو طے بات ہے کہ صحابہ بھی بہت فکر مند ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں اپنی سلامتی کا راستہ معلوم کیا کہ نبی جی جب یہ فتنہ اتنا زبردست ہے تو پھر اس سے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہی تم کو اس فتنے سے نجات دلائے جی۔ اور متعدد صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قرآن میں بھی سورہ کہف کو دجال کے فتنے سے بچنے اور بچانے میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ صحیح حدیث میں آیا کہ جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور یہاں تلاوت سے مراد ہے کہ تلاوت کرنے والا اس سے آگاہ ہو کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں سمجھ کے، اور جو سمجھ رہا ہو اس پہ ایمان لایا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا ارادہ اور کم سے کم اس کی کوشش اور صحیح میں ہو۔ اگر کسی کی زندگی، کسی کا حال ایسا ہو کہ سمجھ نہیں سکتا ہے عمر کی وجہ سے یا کوئی اور کمزوری کی وجہ سے، تو کم سے کم یہ ہو کہ قرآن کے جو ہدایات ہیں اور جو خبریں اس میں دی گئی ہیں اس پہ اس کا ایمان ہو، اس کی زندگی اس کے مطابق ہو۔ تو جو اس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آیا تو اس سے محفوظ رہے گا۔ بہت ساری صحیح حدیث میں آیا کہ اگر دجال سے تمہارا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اس پہ پڑھ دینا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور کچھ روایتوں میں آخری کی 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ کہف یہ پوری کی پوری صورت فتنہ دجال کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو خصوصیت کے ساتھ فتنوں سے لڑنے کی طاقت دی ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کو سمجھ کے اس اعتبار سے کریں کہ اس میں وہ کون سا چھپا ہوا رخ ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی ہدایات ہیں جس کو ہم زندگی میں اختیار کر لیں تو پھر ہم کسی بھی فتنے سے اثر انداز نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ اب پورے اس سورہ کا عنوان کو جب آپ پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ، یہ سارا کا سارا سورہ بیسیکلی 4 حصوں پہ مشتمل ہے، 4 اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان چاروں واقعات کو پھر سمجھانے کے لیے بیچ بیچ میں آیتیں ہیں اس کو ایلیبریٹ کرنے۔ تو اصل لیسن ان 4 آیتوں میں 4 جو قصے ہیں اس میں چھپے ہوئے، تو یہ چاروں قصوں کا ان ڈیپتھ ہمارا
مراقبہ اور انالیسس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس میں سے وہ چھپا ہوا گن نکال سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنے عقائد بنائیں، اس کے مطابق اپنی فکریں، اپنی توجہات، اپنی پسند ناپسند بنائیں، تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ میرے پیارو، پورا کا پورا یہ سورہ کہف کا جو یہ پورا سورہ ہے اور یہ چاروں جو قصے ہیں، اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ پورا قصہ، پورا کا پورا سورہ اور چار کے چاروں قصے، یہ اصل میں مارکہ ایمانیات اور مادیت کا چیپٹر ہے، فیتھ ورسز مٹیریلزم، مارکہ ایمانیات اور مادیت۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت قائم نہ ہو، ہر زمانے میں انسانیت اس امتحان سے، اس کشمکش سے، اس جنگ سے گزر رہی ہے کہ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے اور ایک طرف مادے کا تقاضا ہے۔ ایک علم اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں اللہ کے پاس سے، اس علم کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان بالغیب سے ہے، ایمان باللہ سے ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کا غیبی نظام۔ اور ایک علم انسانوں کا ہے جو انسان اپنے تجربہ، اپنے احساسات، اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کرتا ہے اور نثر در نثر اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے۔ انسان کی تمام جو ہے محنت، کوشش اور ان کے تجربات، اس کا جو نالج ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ اور سائنس کا جو حد ہے، جو اس کا مزاج ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز دوسری چیز پہ اثر ڈالتی ہے، دنیا میں ہر چیز، ہر تبدیلی اور ہر ہونے والی حرکت، یہ کاؤز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ اپنا ایک جو ہے مناسبت، ایک بیلنس بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک کاؤز ہے، ہر چینج کے لیے ایک کاؤز ہے، کاؤز کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ اس پہ اثر ڈالتی ہیں۔ اس کو جو ہے یہاں تک سمجھنے کا جو مزاج ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر تبدیلی وہ کائنات سے چل رہی ہے، نظام کائنات کائنات سے۔ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ تو دنیا کے جو ہے چیزوں سے چل رہی ہے۔ دنیا میں جو چیز ظاہر جیسی دکھ رہی ہے اور دنیا میں جو ظاہری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو انہی مادی وسائل سے، چیزوں سے، اسباب سے، نظام سے، انتظام سے جوڑ دیا جائے، مخلوق سے جو ہے جوڑ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بارش، تو بارش کے لیے بادل کا نظام، بادل کے لیے مانسون کا نظام، اس کے لیے ہواؤں کا نظام، یہ سائنس بتاتا ہے۔ مرد اور عورت ملے تو بچے کی پیدائش کا جو ہے انتظام، تو یہ سائنسی تجربات ہیں جو ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر بتاتا ہے، اور یہ انسان کو اس یقین کی طرف لاتا ہے کہ جب آگ اور لکڑی ملے گی تو لکڑی کو آگ بھسم کر دے گا۔ اگر آگ میں گوشت ڈالا جائے گا تو گوشت بھن جائے گا، آگ اس کو بھی ختم کر دے گی۔ اگر پانی میں کسی انسان کو ڈالا جائے تو انسان ڈوب جائے گا۔ اگر چھری کے نیچے کسی گوشت کے ٹکڑے کو رکھا جائے اور اس چھری کو حرکت دی جائے دباؤ کے ساتھ تو وہ گوشت کٹے گا۔ میرے پیاروں، یہ سارے تجربات کا یقین، یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ اسی لیے انسانی جو عقل و فہم ہے اور اس کا جو علم ہے، اس کی یہ حد ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور اس ریزن کے پیچھے کوئی اسباب ہے، کوئی چیز ہے، کوئی شکل ہے، کوئی مخلوق ہے۔ لیکن سائنس یہ بھول جاتا ہے کہ جس اسباب کو ہم تبدیلی کے لیے، دنیا میں نفع اور نقصان کے لیے، یا دنیا کی کسی بھی جو خیر و شر کے لیے ذمہ دار بنا رہے ہیں، اس اسباب کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اس کو سائنس بول دیتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہا، یہ نیچرل فینومینا ہے۔ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، یہ سائنس بتاتا ہے، لا آف بوئنسی سائنس سکھاتا ہے۔ لیکن پانی میں ڈبونے کی صفت کس نے رکھی؟ سائنس کہتا ہے نیچرل فینومینا۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، یہ سائنس بتاتا ہے۔ لیکن سائنس سے جب یہ پوچھا جائے کہ آگ کیوں جلاتی ہے تو کہے گا کہ نہیں، یہ کمبشن کا لا ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے۔ میرے پیاروں،
انسانیت کے پاس جو علم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ علم اسی جو ہے کمی کو دور کرنے کے لیے تھا، کہ جہاں پر تمہاری عقلیں جا کے دنگ رہ جاتی ہیں، تمہارے سوالات سوال ہی بن کے رہ جاتے ہیں، وہاں سے نبوت کی رہبری ختم نہیں شروع ہوتی ہے۔ آؤ تم کو ہم بتائیں کہ پانی میں ڈبونے کی صفت کس نے رکھی، آگ میں جلانے کی صفت کس نے رکھی، چوری کو کاٹنے کی طاقت کس نے دیا؟ نظام کائنات کائنات سے نہیں چل رہا ہے، نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے۔ ہر زمانے میں انسانیت اسی دو یقین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ کے اس کا یقین کر کے اس کے تابع ہو کے اسی کی طرف جو ہے نا اپنی توجہات، اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی پوری بھاگ دوڑ کو اس کے مطابق کر کے زندگی گزار کے جاتے ہیں، یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے مستحق۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نظام کائنات خالق کائنات کے چلانے سے چل رہا ہے، اب ہم نظام کائنات کے تابع نہیں ہیں، ہم خالق کائنات کے تابع ہیں، ہم اپنی نفع اور نقصان کے لیے، ہم دنیا میں اپنے سروائیول اور سسٹیننس کے لیے کائنات کے تابع نہیں ہیں، اسباب کے تابع نہیں ہیں، نظام کے تابع نہیں ہیں، مخلوق کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم خالق کائنات کے تابع ہیں، ہم اپنے رب کے تابع ہیں، کہ جس نے یہ سب چیز شے کو جو وجود بخشا اور ہر ایک شے کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہر پل ہر آن پوری اختیار کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی نہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چوک سکتی ہے، نہ اللہ کی قدرت اور طاقت سے کوئی شے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے رہ سکتی۔ اللہ جتنا بنانے میں با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے میں بھی اتنا ہی با اختیار ہے۔ زمانہ کتنا ہی پرانے سے پرانا ہوتا چلا جائے، قیامت کے کتنے بھی قریب چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر پل ہر آن اپنے تمام مخلوقات کو اپنے تابع میں، اپنی اطاعت میں کر کے رکھنے پہ پوری طریقے سے ہر زمانے میں قادر ہے۔ میرے پیاروں، یہ دو تھیم چل رہی ہے، دو لائن ہے، یہ دو راستے ہیں، یہ دو براڈ جو ہے تھنکنگ پروسیس ہے، یہی دو تھنکنگ کی بنیاد پہ انسانیت دو حصے پہ منقسم ہوتی ہے، بلیورس نان بلیورس، ایمان والے غیر ایمان، اور ہر ایک اپنا جو اس کا اندر کا یقین ہے، اس یقین کو اپنے قول، فعل، عمل سے ظاہر کرنے پہ مجبور ہے۔ وہ تو کتنا بھی ڈپلومیٹ ہو، وہ کتنا چالاک ہو، وہ کتنا چرب زبان ہو، لیکن میرے پیاروں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کا یقین کیا ہے کہ واقعی وہ خالق کائنات کو اپنا رب مانتا ہے، یا نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ کے کائنات کے تابع ہے، اسباب کے تابع ہے، مخلوق کے تابع ہے۔ یہ اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کی بدن سے، اس کی جو ہے نا زندگی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زبان سے انکار بھی کرے تو اس کے حال سے ظاہر ہو جاتا ہے، حالات میں اس کے فیصلے بتا دیتے ہیں کہ اندر کا یقین کیا ہے۔ ہاں، اگرچہ نماز روزہ کا ڈھونگ وہ بھی کر رہا ہوگا، دین محمد پہ ہونے کا دعویٰ وہ بھی کر رہا ہوں، لیکن جب حالات آئیں گے اور جب اللہ تعالیٰ امتحان لے گا تو اس پہ پتہ